آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس دور کا المیہ یہ ہے چونکہ میٹیریلسٹک ورلڈ، ہم مادیت گزیدہ ہو گئے، ہمیں مادے نے ڈس لیا ہے، میٹیریلزم، تو روحانی دنیا سے ہمارا تعلق نہیں رہا۔ اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اندر ایک اور شے بھی ہے جو بیمار ہوتی ہے اور اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جسم بیمار ہو جائیں تو ہم کلینک پہ جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے، اور روح بیمار ہو جائے تو ہم شیخ کامل کے پاس جاتے ہیں کہ جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہیں اسی طرح روحوں کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بار ملک الموت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں جسم سے روح نکالتا ہوں اور جسم کو میں مار دیتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگوں کے جب میں جسم مارنے جاتا ہوں روح نکال کے تو ان کی روحیں پہلے مر چکی ہوتی ہیں، ان کی روحیں پہلے مر چکی ہوتی ہیں، تو یا رسول اللہ جسم تو میں مارتا ہوں، روحیں کون مارتا ہے؟ علم دیکھو میرے سرکار کا کہ ملک الموت بھی حضور کا سوال ہی بنا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ جسم میں مارتا ہوں، یہ روحیں کون مارتا ہے؟ کچھ لوگ جن کے جسم مارنے جاتا ہوں تو ان کی روحیں پہلے مر چکی ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں، اور حضور نے ایک سبب بتایا کہ روح کیسے مرتی ہے، فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، جو گھمنڈی لوگ ہیں، جو متکبر لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، جو سب کو پست سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، سب کو نیچے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا یہ متکبر لوگ، یہ جبر کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے بد نصیب، یہ اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں۔ جو متکبر ہے اس کی روح مر جاتی ہے۔ اور امام الانبیاء نے دوسرا سبب بتایا، فرمایا جس کے دروازے پر کوئی غریب جائے، منگتا جائے، وہ اسے دے سکتا ہو، مانگنے والا مستحق ہو، عطا کرنے والا دے سکتا ہو، اور دروازے پہ آئے ہوئے منگتے کو خالی لوٹا دے، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ اپنی روح کو خود مار دیتا ہے۔ جس کے غریب رشتہ دار، غریب بھائی، یہ تیسرا طبقہ حضور بتا رہے ہیں، اور ہماری میجارٹی ان کاموں میں ملوث۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس کے پاس دولت ہو اور اس کا غریب بھائی، جس کے پاس پیسہ ہو اور اس کا غریب چچا، اس کی جوان بیٹی، اس کے بالوں میں چاندی آ جائے، رخصتی کا سامان نہ بنے، اور وہ شخص اللے تللے میں اڑاتا رہے اپنی دولت، اور غریب بھائی کی مدد نہ کرے، غریب رشتہ دار کی مدد نہ کرے، کر سکتا تھا مگر توجہ نہیں دی، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بدبخت اپنی روح کو خود مار دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پوچھو تو 15 عمریں کر رکھے ہیں، 20 عمریں کر رکھے ہیں، مگر پڑوس میں غریب بھائی تڑپ رہا ہے، وہ بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی مدد نہیں کر رہا، 20ویں عمرے پہ جا رہا ہے، 25ویں عمرے پہ جا رہا ہے، پڑوس میں غریب کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، رخصتی کا سامان نہ بن سکا، اور وہ 25ویں حج پہ جا رہا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ایسے لوگ آتے ہیں مدینے میں مگر صرف جالیوں تک رہتے ہیں،
100 حج بھی کر لیں، 1000 عمرے کر لیں، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں صرف جالیوں تک جاتے ہیں، در یار تک جاتے ہیں، دل یار تک نہیں جاتے۔ اور آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ اس ملک کا حکمران گیا، وزیر اعظم گیا، کہتے ہیں جی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، جالیوں کے اندر چلا گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی تو صرف جالیوں کے اندر گیا، اس پردے کے بھی اندر چلا جائے جو حضور کی قبر کے پہلے تانا ہوا، اللہ کی عزت کی قسم امام الانبیاء کے غلاموں، وہ صرف در تک پہنچا ہے، مصطفیٰ کے دل تک نہیں پہنچا۔ اور یار کے ناموس کے لیے سولی پہ چڑھنے والا مدینے نہیں پہنچا مگر مصطفیٰ کے دل تک پہنچا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔